اور آپ حضرات مجھے نہ کہیں کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اور میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اور آپ سب لوگوں نے سنا تھا جب میں نواز شریف صاحب کو خطاب کیا تھا کہ میاں صاحب جب آپ جیل میں تھے تو میں نے آپ کی رہائی کی بات کی تھی، لیکن اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو میں اس کی رہائی کی بات کروں گا۔ یہ سیاسی بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے تک تحریکیں تھیں، ہم جیلوں میں تھے، ہمیں سیاسی قیدی کہا جاتا تھا، لیکن جب 9/11 ہوا اور امریکہ نے پوری دنیا پر اور مغرب نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کیا، مغرب کی سرمایہ داریاں چھا گئی، اس کے بعد آپ کے ہاں سیاست اور سیاسی قیدی کا تصور ختم ہوا۔ اب اگر سیاستدان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کرپشن کی بنیاد پر گرفتار ہوگا، اور اگر مذہبی آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو دہشت گردی کی بنیاد پر گرفتار ہوگا۔ وہ جو کسی زمانے سے بات چلی آ رہی ہے کہ ملک کے سیاسی نظام میں فوج کا کردار ہونا چاہیے اور اس کو قانون کے حوالے سے اس کو آپ کردار دیں، یہ تو ترکی بنانا چاہتے تھے، ہم ترک کی حکومت بنانا چاہتے تھے کہ اس میں فوج کا کردار ہونا چاہیے۔ آج اس قانون کے تحت ان کو یہ کردار دے دیا گیا ہے۔ یہ سارے اختیارات جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھے وہ آپ نے آج چیف آف ڈیفنس فورسز کو حوالے کر دیا، اور ان کو اگر آپ نے ایڈوائزر بھی بنا دیا ہے، ڈیفنس ایڈوائزر، تو اب وہ کیبنٹ میں بیٹھے گا، اب فیلڈ مارشل بھی ہو، آرمی چیف بھی ہو، اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہو، اور وہ کیبنٹ میں بیٹھا ہو۔ آپ بتائیں فیصلے کون کرے گا؟ نواز شریف صاحب کرے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد میرے ہاں تشریف لایا تھا، ان سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے ایک اچھا آغاز کیا ہے، بدایت خیر، اور تدریجی طور پر تحلیل ہوتی ہیں ساری چیزیں، بیک وقت نہیں ہوتی۔ میری زندگی کا جو سیاسی آغاز ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف تحریک ہے، تو میری سیاست کی ابتدائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی ہے، اور پبلک میں نظر آئے کہ یہ لوگ جو اس وقت اکٹھے ہم سے بات کر رہے ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں، ہم ہیں یا اپنی ذات، ہم ہیں یا اپنا مفاد۔ پبلک کو نظر آئے، پبلک سمجھتی ہے چیزوں کو۔ 45 سال سے افغانستان پاکستان کے درمیان خط کے اوپر مسلسل جنگ ہو رہی ہے اور خون بہہ رہا ہے، اور وہ زخم گہرا ہوتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اور خاکم بدہن۔ اگر نصف صدی ایک خط کے اوپر مسلسل خون بہتا رہے، وہ جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ پر اس ترجیح کو جو ذکر کیا ہے وہ دو ہی چیزیں۔ آپ لیلاف قریش کو پڑھیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صرف دو باتوں کا ذکر کیا، جس نے تمہیں بھوک سے میں کھانا کھلایا، روزی دی، اور جس نے بدامنی میں تمہیں امن دیا اور خوف سے نجات دلایا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک اور خوف اکٹھا ذکر ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، امن بھی تھا اور روزگار وہ بھی کھچ کھچ کے آ رہا تھا، اقتصاد بھی بہتر تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر بھوک اور بدامنی کا مزہ چکھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا علم بلند کر رہے تھے اور بندے اور رب کے درمیان تعلق جوڑ رہے تھے اور شرک کے خلاف بات کر رہے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، میں اب آپ کو پوری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں، امامت کبریٰ عطا فرمائی، اب ڈیوٹی بدل گئی، ترجیحات تبدیل ہو گئی۔ وہ عقیدے کا اصلاح، وہ عبادات اور بندگی کا درس اب تبدیل ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا،
وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ یا اللہ میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ شہر میں جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ان کو رزق عطا فرما۔ اب دیکھیے صرف مومن کے لیے اللہ نے کہا نہیں، قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، جس نے کفر کیا ہے میں اس کو بھی دنیا کی زندگی میں معیشت دوں گا اور خوشحال معیشت دوں گا۔ بتاؤ تو سے ہمیں ہو کیا رہا ہے؟ ہم بھی گفتگو کریں گے، آپ بھی کریں، ہمارے سامنے بھی حقائق ہیں۔ ان کو اگر اپنی انٹیلیجنس پر بھروسہ ہے، ٹھیک ہے انٹیلیجنس ہوتی ہے پوری دنیا میں، لیکن ہم بھی پارٹیاں ہیں، چپے چپے کے اوپر میرا کارکن رہ رہا ہے، گاؤں گاؤں میں میرا کارکن رہ رہا ہے، اس پر جو گزر رہی ہے وہ مجھے حال احوال دے رہا ہے۔ پھر آپ تو سرکار ہیں، آپ تو ایجنسی کی رپورٹوں کو بھی چھپاتے ہیں، وہاں کے اصل حقائق کو بھی چھپا لیتے ہیں، لیکن میں تو نہیں چھپاؤں گا۔ زمین پر جو حالات ہیں، لوگ جل رہے ہیں، اور میں کہوں کہ جی اس کو پردے میں رکھو، اس کو پردے میں رکھو، کیوں؟ یہ تو قوم کی امانت ہے، میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے اس حوالے سے۔ ہمیں بالکل نوٹس لینا چاہیے۔ بلوچستان سے 250 لوگوں کو بلایا گیا، اور یہاں پر ایک ایک نے ان کو وہ سنائی ہیں، وہ بھی توقیری کی ہے ان کی معززین کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ انتہائی قابل احترام جناب محمود خان اچکزئی صاحب، ناصر عباس صاحب اور جناب بیرسٹر گوہر صاحب، تمام معزز پارلیمان کے ذمہ دار اراکین، چینیوں کا ایک کہاوت ہے کہ اگر 1000 میل کا سفر کرنا ہو تب بھی اس کی ابتدا پہلے قدم سے ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب الیکشن کے بعد جناب اسد قیصر صاحب کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد میرے ہاں تشریف لایا تھا، پہلی ملاقات تھی جس میں میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے ایک اچھا آغاز کیا ہے، بدایت خیر، لیکن جو رکاوٹیں، مشکلات ہمارے درمیان ہیں، اس کی بنیاد اب رکھ دی گئی ہے کہ اس کو تحلیل کیا جائے، اور تدریجی طور پر تحلیل ہوتی ہیں، ساری چیزیں بیک وقت نہیں ہوتی۔ جسمانی طور پر بھی زخم یکدم آتا ہے، لیکن زخم وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہوتا ہے، ایک لمحے میں نہیں ہوتا۔ بیماری یکدم آ جاتی ہے، لیکن اس بیماری کا ازالہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ایک لمحے میں نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ وہ سفر شروع ہوا، جناب اسد قیصر صاحب کا رابطہ مسلسل رہا، ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی، اور ہمارے نوجوانوں میں پی ٹی آئی کے نوجوانوں کا ایک وفد، وہ تو جناب حسین اخونزادہ صاحب اور دوسرے 2 4 5 ساتھی، وہ تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں یا انہوں نے اپنا گھر ہی بنا دیا تھا، اور مجھے خوشی ہوتی تھی جب وہ میرے پاس آتے تھے اور ہم بیٹھتے تھے، ہمارے برخوردار تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مسلسل رابطے کے نتیجے میں، میں 1988 سے اسمبلی میں ہوں، اور میری زندگی کا جو سیاسی آغاز ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے خلاف تحریک ہے۔
تو میری سیاست کی ابتدائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی ہے. اتار چڑھاؤ سیاست میں آتے رہتے ہیں، اور بالآخر ان گزشتہ 2-3 سالوں میں حالات میں بہتری آتی گئی. ہم اختلاف کو تو ختم نہ کر سکیں شاید، لیکن اختلاف میں نرمی پیدا کرنا، اختلاف کو ایک معمول کی صورتحال پہ لانا، اس میں ایک کردار ادا کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ پارٹیاں اور بھی ہیں، دوسری پارٹیوں سے بھی ہمارے اختلاف رائے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک تعلق بھی ہے، احترام بھی ہے ایک دوسرے کا. اور انشاءاللہ اب جو ہمارے آج کی ایک بیٹھک ہے، چند روز پہلے میرے پاس اسد قیصر صاحب اور عامر ڈوگر صاحب تشریف لائے تھے. جنید اکبر صاحب شاید اس وقت کچھ طبیعت ان کی خراب ہو گئی تھی جو نہ آ سکے اس وجہ سے. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں خود آتا ہوں آپ کے ہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر میں، اور ایک مختصر سی اس میٹنگ میں ہم اگلا رائے عمل طے کرتے ہیں. چنانچہ میں وہاں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے یہ کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ پارلیمانی سیاست میں اور پارلیمنٹ کے اندر ایک حکومت ہوا کرتی ہے، ایک حزب اختلاف ہوا کرتا ہے. حکومت میں صرف وہی لوگ شریک ہوتے ہیں جو آپس کی اتحادی ہوں، اور جو بھی حکومت میں شریک نہیں ہوتا وہ اپوزیشن میں بیٹھتا ہے، ان کے درمیان کوئی اتحاد نہیں ہوتا. یہ پھر اپوزیشن میں بیٹھنے والوں، جماعتوں، ان کی قیادت اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان سب کو قریب تر لائیں اور ایک مشترکہ حکمت عملی کو اختیار کریں. میں خود اس منصب پر رہ چکا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ کتنی مشکلات سامنے آتی ہیں اور ان مشکلات کو ایڈریس کرنے میں کیا دقتیں آتی ہیں. تو اگر ہم منتشر ہیں، ہماری کوئی مشترک اسٹریٹجی نہیں ہے، تو پھر حکومت اس طرح کی قانون سازیاں کرے گی جس طرح پہلے بھی ہوئی ہیں اور پرسوں پھر بھی ہوئی. 26ویں ترمیم ایک امتحان تھا ہمارے لیے، اس میں کوئی شک نہیں. بعض چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ اصولی طور پر آپ کا اس سے اختلاف نہیں ہوتا، اور اگر آپ صرف اس ایک نقطے کو پکڑتے ہیں کہ یہ آپ غیر نمائندہ ہیں اور ہم آپ سے کوئی بات نہیں کرتے، تو پھر وہ اوچھے ہتھ کنڈیوں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. تو پھر ضرور اس میں اپنا کردار شامل کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کا راستہ روک سکیں یا اس میں اصلاح کر سکیں. جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے جہاں ان کو ضرورت تھی کہ 2-3 دن کے اندر اندر آپ فیصلہ کریں ہمیں ووٹ دینے کا، وہاں ہم نے 1 مہینہ 1 ہفتہ تک اس کو کھینچا. اور اس میں پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ تھی، ان کے جو آئینی قانونی ماہرین تھے، لمحہ بلمحہ ہمارے درمیان رابطہ رہا. کوئی ایک پیش رفت بھی ایسی نہیں کہ جس سے ہم نے پی ٹی آئی کی قیادت کو اور ان کے نمائندوں کو آگاہ نہیں کیا. اور وہ رہنمائی بھی کرتے رہے، وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ آپ اس میں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس سے ہمیں تقویت ملتی تھی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے
بہت سی خرابیوں کا ازالہ کیا، اور اس وقت ہم نے مذاکرات کو حتمی شکل دی جب پی ٹی آئی نے کہا کہ اب ہمارا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا ہے، اور پھر مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ پھر ہم نے کچھ اپنے ترامیم بیچ میں پیش کی، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر ڈبیٹ، وفاقی شرعی عدالت کو مزید تقویت دینے، اور سودی نظام کے خاتمے کے حوالے سے کچھ ترامیم تھی، دینی مدارس کے حوالے سے قانون سازی تھی۔ وہ سارے معاملات اس میں ضم کر دیے گئے اور اس کو حل کر دیا گیا۔ لیکن پھر 27ویں ترمیم آئی، اور جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ تسلیم کیا تھا وہ تمام چیزیں واپس کی، اور انہوں نے 26ویں ترمیم کی افادیت کو ختم کر دیا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جس چیزوں پر آپ کے اور ہمارے درمیان اتفاق ہوا ہے، ہم کم از کم اپنے باہمی کمٹمنٹ جو ہے اس پر قائم رہیں۔ حکومت کے رویے اپنی جگہ پر، مجھے یاد ہے 1977 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد بنا، پاکستان قومی اتحاد کا، تو بہت بڑی تحریک چلی اور ہزاروں لوگ جیلوں میں چلے گئے، لیکن نتیجے میں مارشل لا لگ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ابتدا میں تو تمام ہمارے حلقوں کے اوپر پیپلز پارٹی کی مخالفت جو ہے وہ جذباتی طور پر سوار تھی، اور اس کا فائدہ جنرل ضیاء الحق کو پہنچ رہا تھا، اور کچھ وقت ایک تعاون کا سلسلہ بھی چلا۔ اور تعاون کی بنیاد کیا تھی کہ الیکشن آپ نے اسی بنیاد پر کرنے ہیں جس پر پیپلز پارٹی اور مسلم پی این اے کے درمیان طے ہوا ہے، اور انہوں نے کہا میں 90 دن کے اندر الیکشن کرا دوں گا، اور اسی معاہدے کی بنیاد پر کراؤں گا۔ اب یہ ایک قومی سطح کا عہد و پیمان تھا، قوم کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے اس سے انحراف کیا تو مفتی صاحب نے واضح طور پر اعلان کیا کہ میں عوام کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کو مسرد نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ایم آر ڈی بنی۔ ہمارے علی بھائی جو ہے ان کے والد محترم مرحوم اصغر خان صاحب ہمارے قائد تھے، ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے۔ ہم سب نے ایک محنت کی، پیپلز پارٹی کی بشمول ایم آر ڈی بنائی ہم نے، شدید اختلافات کے باوجود بالآخر آپ کو ایک قومی مسئلے پر اکٹھا ہونا پڑتا ہے کہ قوم پہلے ہوتی ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جناب علی ظفر صاحب کی گفتگو سے۔ ان کے والد محترم جو ہیں وہ میرے بزرگ تھے، اور جب میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو حسن قرات کے مقابلے میں نے پوزیشن لی تھی، تو ایوب خان کی کابینہ میں ان کے والد صاحب وزیر قانون تھے، اور پنڈی کے ایک سکول میں تقریب تھی تو ان کے والد سے میں نے اس زمانے میں انعام وصول کیا ہے۔ یہ رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ اور پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے مفتی صاحب کا تذکرہ کیا یا میرا تذکرہ کیا، تو مجھے فون کیا کہ آپ میرے دفتر میں آئیں گے۔ ان کے حکم پر میں لاہور میں ان کے دفتر میں گیا۔ انہوں نے کتاب اٹھائی، تصویر نکالی، مجھے پیش کی انہوں نے، اور حوالہ دیا کہ یہ حوالے میں نے آپ کی اس کتاب میں دیے ہیں۔ تو ہمارا یہ رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اور میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تعلق ذرا دل میں اور بھی گہرا ہو جائے علی کے۔ تو اس وقت جب ہم پارلیمانی سیاست سے وابستہ لوگ یہاں اکٹھے ہیں، تو جو پرسوں میرے غریب خانے پر تمام اکابرین تشریف لائے تھے، تو وہاں بھی ایک مشاورت ہوئی۔ آج تو میں نے بہت کچھ سنا، یہاں جذبات بھی سنے، خیالات بھی سنے،
ہمارا جو اپنا ایک سیاسی تجربہ ہے، پس منظر ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے بطور ایک طالب علم کے اس میدان میں، اور بڑوں سے سیکھا ہے، ہم نے نیشنل لیول کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، جس سے ملک کا براہ راست تعلق ہے اور جس سے ملک کے عوام کا براہ راست تعلق ہے۔ میں، محمود خان، راجہ صاحب، ہم آپس میں سب یہ بعد میں ہیں۔ پہلے ہم نے اپنے ملک اور اپنے ملک کے جو عوام کے مسائل اور مشکلات ہیں اس کو پرائرٹی دینی ہے، اس کو ترجیح دینی ہے، اور پبلک میں نظر آئے کہ یہ لوگ جو اس وقت اکٹھے ہم سے بات کر رہے ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں، ہم ہیں یا اپنی ذات، ہم ہیں یا اپنا مفاد۔ پبلک کو نظر آئے، پبلک سمجھتی ہے چیزوں کو، وہ شاید الفاظ میں عام آدمی اس کی تعبیر نہ کر سکے، لیکن اس کے اندر کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ ضرور اپنی چیزیں وصول کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے ساری باتیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے جو مشاورت کی اور ہم نے جو ترجیحات طے کی اور جو ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، یقیناً اس وقت جو ملک کے اندر اور خاص طور پر دو صوبوں کے اندر امن و امان کی صورتحال ہے، یہ صورتحال عام موروثی صورتحال سے مختلف ہے۔ 45 سال سے افغانستان پاکستان کے درمیان خط کے اوپر مسلسل جنگ ہو رہی ہے اور خون بہہ رہا ہے، اور وہ زخم گہرا ہوتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اور خاکم بدہن۔ اگر نصف صدی ایک خط کے اوپر مسلسل خون بہتا رہے، وہ جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ خدا نہ کرے کل کیا واقعات اور حادثات اس ملک کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک عام معروضی حادثہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کل ایک جھگڑا ہو گیا تھا اور آج اس کی وجہ سے ذرا پکڑ دکڑ ہو گئی اور ایک کیس بن گیا اور عدالت میں پیش ہو گئی، یہ نہیں ہے مسئلہ جی۔ یہ وہ مسائل ہیں جو آپ کے اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ کے فوج کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں، اور کہیں پر آپ سے علیحدگی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہمیں درپیش ہیں، اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا ہمیں۔ اور پھر جہاں بدامنی ہوتی ہے، خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اثرات اقتصاد پہ پڑتے ہیں، معیشت پہ پڑتے ہیں۔ مملکتی زندگی میں جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں، قرآن کریم نے جگہ جگہ پر اس ترجیح کو جو ذکر کیا ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں۔ آپ لیلاف قریش کو پڑھیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صرف دو باتوں کا ذکر کیا ہے، جس نے تمہیں بھوک سے میں کھانا کھلایا، روزی دی، اور جس نے بدامنی میں تمہیں امن دیا اور خوف سے نجات دلایا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک اور خوف اکٹھا ذکر ہے۔
ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، امن بھی تھا اور روزگار وہ بھی کھچ کھچ کے آ رہا تھا، اقتصاد بھی بہتر تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر بھوک اور بدامنی کا مزہ چکھا دیا انہوں نے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ امن و امان، انسانی حقوق کا تحفظ، خوشحال معیشت، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا علم بلند کر رہے تھے اور بندے اور رب کے درمیان تعلق جوڑ رہے تھے اور شرک کے خلاف بات کر رہے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، میں اب آپ کو پوری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں، امامت کبریٰ عطا فرمائی، اب ڈیوٹی بدل گئی، ترجیحات تبدیل ہو گئی۔ وہ تو عقیدے کا اصلاح، وہ عبادات اور بندگی کا درس اب تبدیل ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ یا اللہ میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اس شہر میں جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ان کو رزق عطا فرما۔ اب دیکھیے صرف مومن کے لیے اللہ نے کہا نہیں، قال ومن کفر فامتعه قلیلا، جس نے کفر کیا ہے میں اس کو بھی دنیا کی زندگی میں معیشت دوں گا اور خوشحال معیشت دوں گا۔ تو ملک کے اندر غیر مسلم بھی ہوں تب بھی وہ آپ کے شہری ہیں، اور جو حقوق آپ کے انسانی ہیں وہی ان کو حاصل ہیں۔ یہ ساری تعلیمات مملکتی زندگی میں جس وقت ہم اور آپ جس محاذ پر اور میدان میں ہیں، وہاں امن کی کیا اہمیت ہے، وہاں معیشت کی کیا اہمیت ہے، اور کیا اس وقت ہم بحیثیت پاکستانی من حیث القوم ان دو عذابوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ ہم ان حالات کو اللہ کی طرف سے سزا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم اس پہلو پر کیوں غور نہیں کر رہے؟ لیکن بہرحال ذمہ داری حکمرانوں کی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک کرے صورتحال کو، اور ہمارے سسٹم میں نظم کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی حکومت کرتا ہے تو بھلا کرے، لیکن اگر کوئی حزب اختلاف میں ہے تو ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کرے اور ان کی اصلاح کی طرف ان کو متوجہ کرے۔ تو یہ اس پہلو کی طرف ہم متوجہ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جو مناسب اقدامات ہیں وہ ہمیں اپنا فریضہ انجام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ماضی کے اختلاف میں الجھے رہے اور انہی کو بس روتے رہے تو ہم آنے والے مستقبل میں اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اقتصاد کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر جو ان دو اہم چیزوں سے، امن و امان اور اقتصاد و معیشت سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے صوبوں کی تقسیم کا سوال پیدا کیا ہے، کیا یہ وقت ہے اس کا؟ میں اس وقت ان حالات سے گزر چکا ہوں، اور شاید میں اس وقت بھی اکیلا تھا جب فاٹا کا انضمام کیا جا رہا تھا، اور ہم چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ آپ غلط موقع پر یہ کر رہے ہیں۔ اب وہی فاٹا ہے، وہی قبائل ہیں بیچارے، نہ ٹرائبل نہ سیٹل، بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انگریزوں کے زمانے سے علاقے قوموں کے نام پر تھے، آج آپ جائیں نہ وہاں تحصیلدار جا سکتا ہے، نہ وہاں قانون گو جا سکتا ہے، نہ وہاں پٹواری جا سکتا ہے، نہ ان کی زمینیں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ اور اگر کریں گے تو پھر جو قبائل ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا صورتحال بنے گی۔ اس وقت تک وہاں کچھ نہیں ہے، کوئی محکمہ مال نہیں ہے، کوئی محکمہ مال کا کردار نہیں ہے، نہ ان میں ہمت ہے کہ وہ کچھ کر سکیں۔ اور اوپر سے جو بدامنی آ گئی ہے، جو کسی زمانے میں صرف میران شاہ، وزیرستان اور ان علاقوں میں ہوتی تھی، یا کم از کم باجوڑ کی سائٹ پہ،
آج وہ ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت اور دریائے سندھ کے کنارے تک پہنچ گئی ہے. مغربی کنارہ مکمل ہمارا اب ان کے قبضے میں ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو صورتحال پھیل گئی ہے، اور ادھر سے بلوچ علاقے میں جو انسرجنسی ہے، یہ سب اب مرج کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کیا اسٹریٹجی ہے ان لوگوں کی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. اب ملک تو ہمارا ہے، جو گزرے گا تو ہمارے اوپر گزرے گی. اور اس حوالے سے ادھر طالبان کا مسئلہ، طالبان کے کئی گروپس ہیں، داعش کا مسئلہ، BLA کا مسئلہ، اور ہمارے 2 صوبے کس حالات میں ہیں، اور اب کشمیر کی طرف جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، کچھ معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے. اور اگر ہم طول دیتے رہے کشمیر کے مسئلے کو، تو ابتدا میں تو اس پوری تحریک کے اوپر جو قبضہ تھا یا جو قیادت تھی وہ الحاق پاکستان والی تھی. لیکن رفتہ رفتہ اس کے اندر جو خود مختار کشمیر یا پاکستان سے لا تعلق ہونے کی جو عناصر ہیں، وہ جس طرح اس میں سرایت کر رہے ہیں، وہ غالب آ جائیں گے. اور پھر کیا صورتحال بنے گی کچھ پتہ نہیں. ان حالات میں ملک ہر طرف سے گھرا ہوا ہے. افغانستان کی سرحد بند کر دی گئی ہے. ہمارے پورے ملک کے پنجاب سے لے کر سندھ تک ان کے کاروبار، ان کے پھل فروٹ، یہ سارا افغانستان کے ساتھ کاروبار ہوتا رہا ہے. افغانستان سے آگے وسط ایشیا کے ساتھ کاروبار ہوتا رہا ہے. ان کے پورے کاروبار کا انحصار پاکستان کے اوپر ہے. وہ وسط ایشیا کو اہمیت نہیں دے رہے، وہ پاکستان کو اہمیت دیتے ہیں. لیکن 10-10 کلومیٹر، 5-5 کلومیٹر دونوں طرف سے ٹرکیں کھڑی ہیں، اور ترکاری بھی ضائع ہو رہی ہے، پھل بھی ضائع ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. اور پھر خاص طور پر جو قبائلی تاجر ہے، جس کا انحصار ہی افغانستان کی تجارت پر ہے، اس کا تو بالکل کچومر نکل گیا. کہتا ہمارا کیا گناہ ہے؟ لیکن ہم تو ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہم تو ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں. بھائی ملک انسانی حقوق کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے تو یہ قطر ملک کی خدمت نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور بس. اور یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر مزید تفصیلات کی الگ ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ سیاسی کارکن جو جیلوں میں ہیں، اگر، اور میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اور آپ سب لوگوں نے سنا تھا، جب میں نواز شریف صاحب کو خطاب کیا تھا کہ میاں صاحب جب آپ جیل میں تھے تو میں نے آپ کی رہائی کی بات کی تھی. لیکن اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو میں اس کی رہائی کی بات کروں گا. یہ سیاسی بات ہے. کارکن جیلوں میں ہے، سیاسی کارکن کیوں جیلوں میں ہونا چاہیے؟ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے تک تحریکیں تھیں، ہم جیلوں میں تھے، ہمیں سیاسی قیدی کہا جاتا تھا. لیکن جب 9/11 ہوا اور امریکہ نے پوری دنیا پر اور مغرب نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کیا، مغرب کی سرمایہ داریت چھا گئی، اس کے بعد آپ کے ہاں سیاست اور سیاسی قیدی کا تصور ختم ہوا. اب اگر سیاستدان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کرپشن کی بنیاد پر گرفتار ہوگا، اور اگر مذہبی آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو دہشت گردی کی بنیاد پر گرفتار ہوگا. اب دہشت گردی اور کرپشن، ان 2 جرموں کی بنیاد پر سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. سیاست، نظریہ اور فکر ختم ہو گیا. اب دوبارہ حالات بنتے جا رہے ہیں. بین الاقوامی دنیا ایک بار پھر منقسم ہو رہی ہے، اور اس منقسم دنیا میں ایک نئی نظریاتی جنگ آگے آئے گی، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گی. اس لیے ہمیں بھی اپنی حیث قوم کی تربیت کرنی ہوگی کہ وہ کچھ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں. اس کے ساتھ ہی جب ہم نے کہا
کہ ہماری مشرقی سرحد بھی بند ہے، ہماری مغربی سرحد بھی بند ہے، چائنا کا اعتماد بھی ٹوٹ چکا ہے، ایران کی بھی اپنی مشکلات ہیں، تو آپ نے تو ملک کو ایک محصور ریاست بنا دیا ہے۔ ہمیں بتاؤ تو صحیح، ان کیمرہ اجلاس کرو اور پارلیمان کو مطمئن کرو پہلے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ لیکن ان کو شاید خطرہ ہے اس سے کہ جب ان کیمرہ اجلاس ہوگا تو پی ٹی آئی والے ہنگامہ کریں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، اس سے پہلے ان کے دور میں بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ میں نے آپ سے اجازت تو نہیں لی تھی، لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ ان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، بلاؤ۔ بتاؤ تو صحیح ہمیں ہو کیا رہا ہے۔ ہم بھی گفتگو کریں گے، آپ بھی کریں، ہمارے سامنے بھی حقائق ہیں۔ ان کو اگر اپنی انٹیلیجنس پر بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، انٹیلیجنس ہوتی ہے پوری دنیا میں، لیکن ہم بھی پارٹیاں ہیں۔ چپے چپے کے اوپر میرا کارکن رہ رہا ہے، گاؤں گاؤں میں میرا کارکن رہ رہا ہے، اس پر جو گزر رہی ہے وہ مجھے حال احوال دے رہا ہے۔ پھر آپ تو سرکار ہیں، آپ تو ایجنسی کی رپورٹوں کو بھی چھپاتے ہیں، وہاں کے اصل حقائق کو بھی چھپا لیتے ہیں، لیکن میں تو نہیں چھپاؤں گا۔ زمین پر جو حالات ہیں، لوگ جل رہے ہیں، اور میں کہوں کہ جی اس کو پردے میں رکھو، اس کو پردے میں رکھو، کیوں؟ یہ تو قوم کی امانت ہے، میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو جو کچھ حضرت اس وقت ہو رہا ہے، اور جس طرح ہماری پولیس اس وقت مشکل میں ہے، اور میں آپ کو بتا دوں، اور آپ کو علم بھی ہے کہ ہمارے کچھ اضلاع تو وہ ہیں کہ جہاں پر چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے، کانسٹیبلز نے اپنے وہ بنا دیے ہیں، اور وہ نہ ڈی آئی جی کو مانتے ہیں، نہ ڈی پی کو مانتے ہیں، نہ وہ آئی جی کو مانتے ہیں، خود بندوق اٹھا کے لڑ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ اور ایک کانسٹیبل نے ڈی آئی جی کی سیکورٹی کلوز کر دی پرسوں، بنو کی ڈی آئی جی کی، بنو میں بنو کے ڈی آئی جی کی سیکورٹی ایک کانسٹیبل کے حکم پر کلوز کر دی گئی۔ بڑی مشکل سے اب آج جو ہے شاید آپ کی حکومت نے وہاں ڈی آئی جی تبدیل کیا ہے۔ اس کو ایڈریس کرنا ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جو میں اس لیے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں، میری نظر میں شاید مجھ سے بہتر ہمارے دوسرے اکابرین جانتے ہوں، لیکن ان چیزوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے آگے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے درمیان ایک قدر مشترک پیدا کر رہی ہیں۔ سارے منزل ایک ہی دن میں طے نہیں ہوا کرتے۔ اگر ہم نیک نیت ہوں گے، اگر ہم 3 سال کے بعد آج یہاں بیٹھے ہیں، تو اگلے سال 2 سالوں میں ہم کچھ زیادہ اس سے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ پھر آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں شاید وہ بھی نصیب ہو جائے، لیکن ایک ہی لمحے میں تو وہ ساری صورتحال نہیں بنتی۔ اب اس حوالے سے ہمیں آج بھی یہ مطالبہ رکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے۔ ہماری پارلیمنٹ کا عالم تو یہ ہے حضرت کہ ہم سب کولیگ ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں، اور اگر حکومت کی آواز قوم تک پہنچ سکتی ہے تو میری آواز بھی اسی طرح قوم تک پہنچے۔ کسی زمانے میں ٹی وی نہیں تھا، ہم اسمبلی میں بولتے تھے اور بس، لیکن آج اگر ہمارے لائیو سیشن جا رہے ہیں پبلک میں، تو پھر یہ کیا مطلب کہ اپوزیشن کی آواز بند کر دی جاتی ہے؟ اور پہلے تو یہ ہے کہ چینل پہ بند ہوتی تھی، اب تو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی بند ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں پر بھی ہماری ایک مشترکہ آواز ہونی چاہیے، ہم مل کر احتجاج کریں ان چیزوں کے اوپر، ہم اسپیکر کو مجبور کریں کہ وہ رولنگ دے کہ وہ اپوزیشن کی تنقید کو قوم تک پہنچائے۔ دونوں بیانیے قوم کے پاس جانے چاہیے، پھر کل قوم فیصلہ کرے۔ لیکن جو ترمیم پرسوں ہوئی ہے، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، میں کھل کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے واک آؤٹ تو کیا،
لیکن ہم نے قانون کا مطالعہ نہیں کیا. اگر ہم اس قانون کا مطالعہ کر لیتے تو ہم پہلے لڑتے، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے، بحث کرتے. اگر وہ زبردستی ووٹ کا مرحلہ تھا تو پھر ہم بالکل واک آؤٹ کر لاتے. لیکن نشاندہی تو ہونی چاہیے تھی. وہ جو کسی زمانے سے بات چلی آ رہی ہے کہ ملک کے سیاسی نظام میں فوج کا کردار ہونا چاہیے اور اس کو قانون کے حوالے سے اس کو آپ کردار دیں. تو یہ تو ترکی بنانا چاہتے تھے، ہم ترکی حکومت بنانا چاہتے تھے کہ اس میں فوج کا کردار ہونا چاہیے. آج اس قانون کے تحت ان کو یہ کردار دے دیا گیا ہے. اور میں درخواست کروں گا بیضو صاحب سے بھی، علی ظفر صاحب سے بھی، کامران صاحب سے بھی، یہ بیٹھیں آپس میں اور آپ ان چیزوں کو ڈسکس کریں، کہاں کہاں پر کیا کچھ ہوا ہے اس کے اندر. وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات تھے، فوج کے ادارے کے اختیارات کے حوالے سے جو ایگزیکٹو اختیارات تھے، جس میں بری فوج ہو، فضائی فوج ہو، بحری فوج ہو، اس کی قیادت میں رد و بدل کرنا، چھٹی دینا نہ دینا، ترقی دینا نہ دینا، کسی کی ملازمت میں، یہ سارے اختیارات جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھے وہ آپ نے آج چیف آف ڈیفنس فورسز کو حوالے کر دیے ہیں. اور ان کو اگر آپ نے ایڈوائزر بھی بنا دیا ہے، ڈیفنس ایڈوائزر، تو اب وہ کیبنٹ میں بیٹھے گا. اب فیلڈ مارشل بھی ہو، آرمی چیف بھی ہو، اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہو، اور وہ کیبنٹ میں بیٹھا ہو. آپ بتائیں فیصلے کون کرے گا؟ شہباز شریف صاحب کرے گا؟ اس کی کابینہ کرے گی؟ اور پھر حضرت ہمیں بالکل نوٹس دینا چاہیے. بلوچستان سے 250 لوگوں کو بلایا گیا اور یہاں پر ایک ایک نے ان کو وہ سنائی ہیں، وہ بھی توقیری کی ہے ان کی معززین کی. حضرت خدا کا خوف کریں، ہم مسلمان ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی مجاب. 6 لوگ ہیں جس پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور ہر پیغمبر کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. اور اس میں ایک کون ہے؟ المتسلط بالجبروت، جو طاقت کی بنیاد پر تسلط کرتا ہے قوم کے اوپر. یعز من اذلہ اللہ ویذل من اعز اللہ. جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہوا ہے اس کو تو عزت دے رہا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ نے عزت دی اس کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ جب قوموں کے بڑے سرداران اسلام میں آئے تو آپ نے ان کی سرداری ختم نہیں کی. قوم کے اندر جو اس کا سرداری کا مقام تھا وہ آپ جگہ برقرار رہا. ہر چند کے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی اور کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، لیکن قومی حیثیت ان کے برقرار رہی، ان کو تبدیل نہیں کی. یہ احساس نہیں دلایا کہ میرے پاس آ گئے ہو تو اب تمہاری قدر و قیمت کم ہو گئی ہے. یہ احساس دیا کہ جب میرے پاس آ گئے ہو تو آپ کی قدر و قیمت جو اپنی قوم میں تھی وہ برقرار رہے گی. خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. تم میں جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں سردار تھے وہ اسلام میں آ کر بھی سردار ہوں گے. تو یہ شرف انسانیت ہے، قوموں کی عزت ہوتی ہے. اس عزت مند آدمی نے قوم میں جانا ہے، وہاں پھر ان کے جرگوں میں بیٹھنا ہے، اور یہاں سے ان کو کیا خطابات مل رہے ہیں اور کس طرح ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو اس پر بھی ہم لوگوں نے اگر کوئی کمزوری دکھائی ہے تو میرے خیال میں یہ ہم اپنی قوم کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہوگا. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے ترجیحات کو طے کرنا چاہیے. جو ترجیحات طے ہوئی ہیں وہ تو طے ہوئے ہیں، وہ اصولی امور ہیں، لیکن روزمرہ جو اس قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے اس پر بھی ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جانا چاہیے. اور جو تجویز جناب علی ظفر صاحب نے دی ہے کہ کچھ آدمی مسلسل بیٹھے رہیں، وہ ہر شام کو ایجنڈا وصول کریں اور الصبح اجلاس سے پہلے اس پر بیٹھ کر ایک رائے بنائیں، اور وہ رائے جو ہے وہ تمام اراکین کو پہنچائیں، تاکہ اسمبلی میں جو بھی اراکین بیٹھے ہوں ان کے پاس پتہ ہو کہ میری لائن یہ ہے. تو
بعض دفعہ کچھ ساتھی نہیں آتے، کچھ آ جاتے ہیں، لیکن جو بھی موجود ہو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کے ایجنڈے پر فلاں نقطے پر ہمارے موقف یہ ہے. تو یہ ایک مشترکہ ایک اسٹریٹجی بنانا، مشترکہ اقدامات کے لیے ایک لائحہ عمل بنانا، یہ میری تجویز تھی اور یہ میری تجویز ہے. اور میں ممنون ہوں آپ تمام حضرات کا، ان قائدین کا، کہ انہوں نے ہمارے معروضات کو اہمیت دی اور ہماری معروضات کی بنیاد پر انہوں نے اس ایک بڑے اقدام کی طرف آگے چلے گئے. اور آپ حضرات مجھے نہ کہیں کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں نے آپ کو معاف کر دیا.